بے شمار جگہوں پہ بے تحاشا ایسے واقعات ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی ہر ایک پہلو سے جو ہے وہ ایک بااخلاق انسان کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے اوپر نظر ڈالی جائے تو نہ اس کے اندر کوئی شرم و حیا ہے، نہ اس کے اندر محرمات کا کوئی احترام ہے، کیونکہ محرمات کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محرمات کی جو ایک آواز ہے وہ بھی غیر محرم کے کان میں نہیں جا سکتی. اور پھر قرآن کے اندر محرمات کے حوالے سے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ محرمات یہ ہیں کہ جب ایک عورت کا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کے علاوہ وہ اس کے بات کرنا، اس کو دیکھنا بھی کسی کا گوارا نہیں. لیکن مرزا غلام قادیانی کی جب سیرت کے اوپر ہم نظر کرتے ہیں تو سیرت الماضی میں یہ حوالہ لکھا ہوا پایا جاتا ہے. مرزا غلام قادیانی کی ایک نہیں کئی ملازمائیں تھیں جو مرزا غلام قادیانی کو دباتی، اس کی خدمت کرتی. یہی جب حوالے جات ہم نے سیرت الماضی، کیونکہ جامعہ احمدیہ میں سیرت الماضی ہمیں نہیں پڑھائی جاتی، سیرت الماضی کا ایک صفحہ بھی جامعہ احمدیہ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے. وہ میرے خیال اگر کر دیں تو وہ تو سارا وہ تو جامعہ احمدیہ ان کا سارا ہی مسلمان ہو جائے گا شروع میں. جب جامعہ احمدیہ کے اندر یہ حوالہ جات، اس کے بعد ہم نے اسلام کی طرف جستجو کی، یار اسلام آخر کیوں، قادیانی کافر کیوں؟ ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اس سوال کو لے کر نکلے تو یہ ہماری ایک مجبوری بن چکی کہ یا تو ہم منافق بن کے رہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ منافقت کریں، اللہ کی جو احکامات ہیں ان کے ساتھ غداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کی بجائے ہم ایک غداری کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کریں، اور پھر ایمان یہ رکھیں کہ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے.